بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ جے آئی ٹی کی تفتیش کے دوران بہت سی اور چیزیں تو آئیں، لیکن ایک جو کمال ہوا وہ یہ تھا کہ میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت انہوں نے پاکستان سے باہر سے جو دستاویزات حاصل کی وہ اس کیس کو کافی حد تک ایسی ایک سالڈ ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو ایک وہ یو اے گورنمنٹ سے حاصل کیا گیا خط دکھایا تھا، پھر ہم نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے فورینزک ماہرین کی مدد سے کیا چیزیں حاصل کی، پھر نواز شریف صاحب کا وہ بیٹے کی کمپنی ہے حسن جس کا وہ آپ کو لیٹر دکھایا گزشتہ روز۔ اس میں سب سے ہی اہم اور میرے خیال میں جو بنیادی ایک کلیدی ڈاکومنٹ تھا وہ ریلیٹ کرتا تھا کہ نیلسن اور نیسکول کس کی ہیں۔ یہ کیس اسی سے شروع ہوا تھا، اور جو پاناما پیپرز میں نام سامنے آئے تھے، پاناما پیپرز نے موزیک فنزیکا کے ڈاکومنٹس دکھا کر کہا تھا کہ دونوں کمپنیوں کی وارث جو ہیں مریم صفدر ہیں یا مریم نواز شریف ہیں۔ مریم کی طرف سے جب سپریم کورٹ میں ان کی نمائندگی ہوئی تو یہ خط جو تھے بنیادی طور پر جو پاناما پیپرز نے جاری کیے تھے ان کی ڈینائل کر دی ان کے وکیل نے، انہوں نے کہا ان کے دستخط جعلی ہیں۔ یہاں سے جے آئی ٹی نے برٹش ورجن آئی لینڈ کو میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت خط لکھا۔ ہمارے پاس وہ اوریجنل دستاویزات ہیں، پورا سیٹ ہے اس کا، جو واجد زیاد صاحب کو وہاں سے اٹارنی جنرل نے جواب دیا۔ ان کے اٹارنی نے تصدیق کی کہ نیسکول کی مالکہ جو اصل مالکہ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں، اسی طریقے سے نیلسن کی جو اصل مالکہ ہیں وہ بھی مریم نواز شریف ہیں، اور یہ جو دونوں کمپنیز ہیں نیلسن اور نیسکول، ان دونوں کے ساتھ ایک لون بھی جڑا ہوا ہے، $11 ملین یا 7 ملین پاؤنڈز کا ایک لون جڑا ہوا ہے جو ڈوئچے بینک سے لیا گیا، دونوں نیسکول کے ساتھ بھی ہے اور نیلسن کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل اپنے خط میں پاکستان کے جو جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں واجد ضیاء ان کو تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کمپنیوں کی مالکہ مریم نواز شریف ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کنکلوڈنگ پیرا اس کا ساتھ جو تصدیق کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ بھی نہیں جڑا ہوا۔ کلیم یہ تھا فیملی کا کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ، مریم ایز اے ٹرسٹ ہی کام کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹرسٹ جو ہے وہ موزیک فنزیکا کے علم میں نہیں ہے، ریکارڈ بکس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی بندے کا نام ہے، نہ کسی جگہ کا ایڈریس ہے، اونلی جو اونر ہے اس کا وہ مریم نواز شریف ہے یا مریم صفدر ہیں، یہ تصدیق کر رہے ہیں اٹارنی جنرل۔ اور اپنے خط میں جو وہ خط انہوں نے واجد ضیاء صاحب کو تحریر کیا ہے اس کا جو پیرا ہے ایک بڑا اہم ہے جہاں سے وہ اپنا خط مکمل کر رہے ہیں، کنکلوڈنگ جو اس کا پیرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان ٹرمز آف اپڈیٹ it would be helpful at the conclusion of proceedings in the matter to include whether or not you were able to secure a conviction۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ہم نے معلومات حاصل کی آپ کی پروسیڈنگ کے اینڈ کے اوپر کیا اس سے کنوکشن ہوئی، یہ کافی ہیں یا نہیں ہے۔ تو وہ جو لیٹرز ہیں ساتھ 1 by 1 ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پہلا اٹارنی جنرل کا لیٹر ہے، اٹارنی جنرل کی جو آفس سے لکھا گیا ہے، نیچے دستخط کیے گئے ہیں اٹارنی جنرل کے بہاف کے اوپر، سارا پاٹر ہے، سارا پاٹر واشنگٹن، یہ اٹارنی جنرل چیمبر ہے، اس کا یہ خط ہے جس کی کاپی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پھر ایف آئی اے کے ایرل جارج ڈائریکٹر، ان کے دونوں خطوط ہیں، یہ وہ ڈائریکٹر ہیں اٹارنی جنرل ہیں جن کا خطوط جو تھے یہ سب سے پہلے منظر عام پر آئے کہ نیلسن کی مالکہ بھی مریم ہے اور نیلسن اور نیسکول دونوں کی مالکہ مریم نواز یا مریم صفدر ہیں۔ یہ ان دونوں خطوط کی اصل تصدیق شدہ کاپیز ہیں، یہ فوٹو کاپیز بھی نہیں ہیں، ویب سے ڈاؤن لوڈڈ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ میرے خیال میں جے آئی ٹی کوئی بڑا توپ نہیں تھی چلا سکتی کہ وہ اس بی وی آئی سے میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت تصدیق شدہ کاپیز حاصل کر کے تو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ لیتی تاکہ اس کو فیصلہ کرنے میں مدد مل جائے۔ اور ٹرسٹ والی جو کہانی تھی، ٹرسٹ والی کہانی انہوں نے خود ہی اس خط کے اندر ہی اڑا دی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ نہیں جڑا ہوگا۔ لون ایک انہوں نے کہا کہ ان دونوں کمپنیز کے ساتھ ہے ڈوئچے بینک کا، اور وہ 7 ملین پاؤنڈز کا ایک کومبر کمپنی کا لون تھا جو اس کے ذریعے لیا گیا تھا،
اس میں سے 3.5 ملین پاؤنڈ تو حسن نے لیے تھے، 3.5 ہاف ان دونوں کمپنیز نیلسن اور نیسکول کے نام سے لیے گئے تھے، جس کے اوپر مریم نے جے آئی ٹی کے سامنے جب پیشی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں 49 شیئرز کومبر کے میرے نام کیوں تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ چلا، ایک دفعہ فیملی میں ذکر ہوا تھا کہ اس کا ایک لون بھی لیا گیا تھا. اس سے زیادہ تصدیق انہوں نے نہیں کی، لیکن یہاں یہ خطوط جو ہے تصدیق کے لیے کافی زیادہ مواد فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کا دوسرا امپورٹنٹ حصہ ہے وہ یو اے ای سے ریلیٹ کرتا ہے. یو اے ای کو جب لکھا گیا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ گلف سٹیل مل بیچی انہوں نے الاہلی کو اور اس سے 12 ملین درہم حاصل کیے. تو یو اے ای گورنمنٹ کا جو جواب تھا، انہوں نے کہا کہ الاہلی سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی 12 ملین درہم نہیں ہے. تو انہوں نے تو کہانی مکا دی، اور یہ بھی یو اے ای گورنمنٹ کا جواب ہے، کسی انڈیویجول کا پرائیویٹ کیپیسٹی میں دیا گیا جواب نہیں ہے. ان خطوط کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویلیو ہوتی ہے، اور اگر ایسا کوئی گورنمنٹ غلط طریقے سے غلط بیانی کرنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ ان کو کورٹ میں لے جائیں گے، ان کے اوپر بلینز آف ڈالر کا ہرجانہ کر دیں گے. اور اسٹیٹس جو ہیں دوسری اسٹیٹس کے ساتھ آفیشیل کورسپونڈنس میں جھوٹ نہیں بولا کرتی ہیں، اور یہ دونوں خطوط جو ہیں گورنمنٹس کے خطوط ہیں. برٹش ورجن آئی لینڈ کا بھی خط سرکاری ہے اور یو اے ای کی گورنمنٹ کا خط جو ہے وہ بھی سرکاری ہے. یہ ہمارے پروگرام کا آج ٹاپک ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مفتاح اسماعیل صاحب. میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں عرفان قادر صاحب، فارمر اٹارنی جنرل نے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. عرفان قادر صاحب آپ سے آغاز کروں گا. بی وی آئی سے عام طور پر یہ تاثر یہ تھا کہ یہ برٹش ورجن آئی لینڈ والے جو ہیں سیف ہیونز ہیں، ٹیکس سیف ہیونز ہیں. پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ٹیکس لوگ چرا کے پیسہ نکلتے ہیں، وہاں کمپنیز بناتے ہیں، یہ کسی کی تصدیق نہیں کرتے. لیکن یہاں ایک انہونی ہوئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے اپنے سرکاری خطوط کے ذریعے کہ ہاں ان کمپنیوں کی جو اصل مالکہ ہیں مریم ہے، اور یہ جو خط ہیں پاناما پیپرز کی شکل میں سامنے آئے ہمارے ہی خط ہیں، ہم نے یہ انفارمیشن حاصل کی. یہ میں آپ کو فرما دوں کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ سیف ہیونز ہیں اور یہ سیف ٹیکس ہیونز ہیں، اب یہ بالکل سیف نہیں رہے، کیونکہ بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں جن کے تحت یہاں سے انفارمیشن بھی لی جا سکتی ہے، اور یہ جو پیسہ اسٹیشڈ ہوئے ہے اس کے بارے میں میوچل لیگل اسسٹنس بھی سیکھ کی جا سکتی ہے. ایک تو یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے، اس کے کچھ پروویژنز ہیں، اور اس کے تحت ایک ملک دوسرے سے تھرو پراپر چینل میوچل لیگل اسسٹنس سیکھ کر سکتا ہے. پھر سیکشن 21 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا، اس کے تحت بھی میوچل لیگل اسسٹنس سیکھ کیا جا سکتا ہے. اور نہ صرف کہ نیب کو یہ پاور ہے بلکہ وفاق پاکستان جو ہے وہ بھی کسی کو بھی آتھرائز کر سکتا ہے کہ وہ وہاں سے میوچل لیگل اسسٹنس سیکھ کرے. تو اب دنیا میں جنرلی چونکہ پاکستان نے یہ جو کنونشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے اور تمام ملکوں نے بھی ریٹیفائی کیا ہوا ہے. اس لیے عرفان قادر صاحب اس کی اب کیا ویلیو ہوگی ان لیگل ٹرمز جب یہ برطانوی جو یہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی کا یہ خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا، تصدیق شدہ کاپیز اس کی جائیں گی، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی ان لیگل ٹرمز جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم اس کی اصل مالکہ ہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں جڑا ہوا اور اس کے ساتھ ایک لون بھی ہے ڈوچے بینک کا. جی اٹارنی جنرل صاحب نے تو صرف سرٹیفائی کیے ہیں نا کچھ ڈاکومنٹس کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہاں کے اوتھینٹک ڈاکومنٹس ہیں. اب وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا کانٹینٹ دیکھنا پڑے گا کہ اس کانٹینٹ میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو شو کیا گیا ہے بینیفیشل اونر، تو اپیرنٹلی تو یہ بات آ گئی ہے کہ وہی اس کی بینیفیشل اونر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو ریبٹ کرنا چاہیں تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایویڈنس جو ہے ایڈیشنل دینا پڑے گا، اور یہ سارا موقع ان کو ملے گا جب یہ معاملہ جو ہے یہ کسی تفتیشی ادارے کے سامنے جائے گا، یا جب یہ معاملہ ٹرائل پہ جائے گا تو ان کو خاصا فیئر ٹرائل اس میں ملے گا اور خاصی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس کو ریبٹ کر سکیں. کیونکہ اس کے ساتھ اگر کوئی پریزمپشن اٹیچڈ ہے تو وہ ریبٹیبل پریزمپشن آف لا ہوگا، وہ کنکلوسیو پریزمپشن پھر بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس کو ٹرائل میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ٹرائل میں ریبٹ کر سکیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طریقے سے اس کو ریبٹ کرتے ہیں. اگر یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن کے مطابق قومی احتساب بیورو کو بھیجے گا تو پھر قومی احتساب بیورو اس کو سفٹ کرنے کے بعد جب ریفرنس فائل کرے گا تو اس میں ان کا کوئی موقف سامنے آئے گا. اس وقت یہ اس کو ریبٹ کریں گے. کس طرح سے کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے، اس کے بارے میں خود اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اپیرنٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا سارا ایویڈنس اوور ویلمنگ جو آ گیا ہے تو ان کے لیے کافی ٹائٹ روپ واک ہوگی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی. درست ہے. مفتاح صاحب آپ کو اگر یہ دستاویزات نہ دیکھیں ہوں تو میں پوری کاپی دے سکتا ہوں یہ خطوط کی.
تو اس کے اوپر اب کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ابہام اب نہیں چھوڑا انہوں نے، وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خطوط اصل ہیں، اصل مالکہ بینیفیشل اونر مریم ہے۔ ندیم صاحب دیکھیں، جو میاں صاحب کے اوپر کیس تھا ایز پرائم منسٹر، اور جس کی وجہ سے آج ہم یہاں سپریم کورٹ میں گئے اور وغیرہ، اس میں تو یہ فرق نہیں پڑتا، مٹیریل نہیں ہے کہ مریم واز دا بینیفیشل اونر یا حسین واز دا بینیفیشل اونر۔ اور مجھے اب کمپنی کا نام یاد نہیں ہے، منورا یا کومبر تھی، لیکن مریم جو تھی وہ صرف 3 مہینے کے لیے اونرشپ تھی، اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئی کسی اور کمپنی میں جس کا بینیفیشل اونر حسین تھے، اور وہ میرے خیال سے کاغذات سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں۔ جو بات ہو رہی تھی وہ صرف 3 مہینے کی تھی کہ 3 مہینے تک مریم کا اگر نام تھا بینیفیشل اونر کا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹرسٹ کے تحت پہ تھی، یہ حسین کی پراپرٹی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کے نام پہ کرا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ میرا اپنا جس گھر میں کراچی میں رہتا تھا، وہ ہم جب بھائی بہن الگ ہوئے تو وہ میری بہن کے حصے میں چلا گیا، مگر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا امریکہ میں، تو آئی نہیں، تو کچھ عرصے تک میرے نام پہ رہا، لیکن جب بہن آئی تو اس کو ہم وہ آئے گی تو کر دیں گے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے مفتاح صاحب۔ جب سپریم کورٹ کے اندر پوزیشن یہ لی تھی فیملی نے کہ یہ ایک ٹرسٹی کے طور پر مریم سنبھال لی تھی، اصل میں مالک اس کے حسین ہیں۔ جو یہ خطوط ہیں، اس کا پیرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ انوالو نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، کوئی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں ہے ان کی۔ 3 مہینے کے بعد، اس 2006 کے اندر 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے کا ایسا پیریڈ تھا جس میں مریم کی اونرشپ تھی، ٹرسٹی شپ تھی، اور 3 مہینے بعد وہ جس کمپنی میں چلا گیا اس کے تو بینیفیشل اونر حسین ہی ہے، تو میرے خیال سے وہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو میاں صاحب کا کیس ہے، یہ خطوط جو ہیں یہ جون 12 2012 2012 کے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم صفدر از دی سول بینیفیشل اونر، دیر از نو ٹرسٹ انوالو۔ آپ 2006 کا ذکر کر رہے ہیں، میں 2006 کا ذکر کر رہا ہوں، یہ 2012 میں بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مریم بی بی اس کی مالکہ ہیں۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2000 جو سپریم کورٹ میں گئے تھے ہمارے میاں صاحب کے وکلا، میاں صاحب کی فیملی کے وکلا، انہوں نے یہ کہا تھا اور میرے خیال سے ثابت کیا تھا کہ 2006 تو کچھ نہیں ہوا، 2006 کے اندر ہی یہ جو اپارٹمنٹس تھے یہ حسین کے نام پہ یا حسین کی کسی کمپنی کے نام پہ، یہ دعویٰ ہے فیملی کا، لیکن یہ دستاویزات اس سے الٹ چیز ثابت کر رہی ہیں۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ جو میاں صاحب کے اوپر جو کیس ہے یا جو الزامات ہیں یا جو بھی بات ہے، اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا نا کہ یہ حسین کے ہوں یا مریم کے ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب اگر مریم کو کنوکٹ کر دے یہ عدالت تو آر یو ہیپی کہ ٹھیک ہے میاں صاحب کو فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، میں آپ کو بات یہ کر رہا ہوں کہ ویدر اٹ از مریم اور حسین، کیا فرق پڑتا ہے ان دا سینس کہ اگر دونوں بڑا فرق پڑتا ہے، دونوں میاں صاحب کے بچے ہیں۔ برا نہ مانیے گا، آپ کو سیاسی اعتبار سے فرق، کیونکہ مریم آپ کی سیاسی وراثت کی نواز شریف صاحب کو کیری کرنے والی ہیں، حسین نہیں کرنے والے، وہ واپس جدہ جانے والے ہیں۔ تو اگر مریم کے اوپر یہ کنوکشن آتی ہے تو فیملی کو بڑا متاثر کرتی ہے۔ کنوکشن تو دیکھیں کسی کے اوپر انشاءاللہ نہیں آئے گی، ابھی تو ایک جو جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر ہم نے تحفظات پیش کیے ہیں۔ جے آئی ٹی کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ 2-3 فنڈامنٹل انہوں نے کچھ ایررز کرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انہوں نے ایسے کنکلوژنز کرے ہیں جو وارنٹڈ نہیں ہیں گیون دا فیکٹس۔ مثال کے طور پر میں پڑھ رہا تھا آج کہ کہیں انہوں نے لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے بہت زیادہ بیوقوفیوں کا مظاہرہ کیا، مان لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں 2-3 دیکھیں، نہیں مان لیتے ہیں جو بھی آپ کہیں۔ کچھ رپورٹ مجھے صرف یہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ جو برطانوی اٹرنی کا خط ہے، یہ اسکرین کے اوپر ہم اس کی کاپیز ڈال رہے ہیں، یا یو اے گورنمنٹ کا خط ہے، ان دونوں نے جھوٹے خطوط ہمیں لکھ دیے۔ نہیں، میں خدا نہ خواستہ کسی کو بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی نے کوئی جان بوجھ کے جھوٹ لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن جب جے آئی ٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ ایک وہ جو اہلی کی اسٹیل مل کی شپمنٹ جو تھی، وہ جو حسین نے ان کو کاغذ دیے کہ شارجہ سے جدہ گئی ہے، اور جے آئی ٹی کہتی ہے نہیں جی وہ نہیں گئی ہے، کہ وہ اسکریپ تھا اور وہ کون سا اولڈ مشین تھا، تو اب اس کے اندر تو حسین کے پاس بھی اوتھینٹک ڈاکیومنٹس ہیں، جے آئی ٹی بھی کچھ لے کے آئی، وہ سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گی۔ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ جے آئی ٹی والوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ کیلیبری فونٹ کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں اچھا اس کا تو بیٹا ورژن تھا، اس سے پہلے بیٹا ورژن میں کیلیبری آ سکتا ہے، تو پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑ رہا ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے یہ 3 مین فائنڈنگز ہیں جو یو اے گورنمنٹ، پہلی اس کی فائنڈنگ کہتی ہے کہ 25% شیئر کا ایگریمنٹ 1980 میں الاہلی سے ہوا ہی نہیں۔ پھر وہ دوسری اس کی مین فائنڈنگ یہ ہے کہ 12 ملین درہم الاہلی کے ساتھ کوئی کیش ٹرانزیکشن، یہ جو ڈیل ہے کہ ہوئی ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہے۔ تھرڈ اس کی جو میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے بہت امبیرسنگ ہونی چاہیے، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ 30/5/2016 مئی 30 مئی 2016 کو ہم ان ڈاکومنٹ کی نوٹری پبلک سے تصدیق کروا کر لائے ہیں۔ یو اے گورنمنٹ کا یہ خط میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوٹری پبلک کے ریکارڈ میں ایسی کوئی تصدیق نہیں ہے، وہ بھی فیک ہے، وہ جے ٹی کہتی ہے فورجری کی گئی۔ میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے بات کری ہے کہ 2001 میں یا 2002 میں یا 2003 مجھے یاد نہیں ہے، اس میں جب یہ شپمنٹ ہوئی تھی تو حسین نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ شپمنٹ شارجہ سے ہوئی تھی جدہ،
انہوں نے جا کے چیک کیا ہے کہ دبئی سے شپمنٹ ہوئی ہے، تو دبئی سے نہیں ہوئی، ہم تو کہہ بھی نہیں رہے تھے، وہ لکھ کے دیا ہے کہ شارجہ سے ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ کس طرح کی تھی، انہوں نے چیک کرا اسکریپ آئرن میں یہ اولڈ مشینز تھے، تو اس طرح کا فرق ہے۔ مطلب یہ آئی تھنک کہ دس ول بی ویری ایزیلی کلیریفائڈ ان دا کورٹ۔ ہمارے جب وکیل آئیں گے تو اس کا یو اے کے خط کا کیا کریں گے جو وہ کہتا ہے ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے؟ جب ہمارے وکیل سپریم کورٹ میں جائیں گے تو اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اس کی پوائنٹ آف ویو اپنا ضرور پیش اور کریں اس گے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ پہ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں اصل مالکہ مریم ہے؟ وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جہاں تک میاں صاحب کا کیس ہے اس میں فرق ہی نہیں پڑتا، مریم ہو یا حسین ہو، ویسے فرق اسی سے پڑتا ہے، لیکن پولیٹیکلی آپ جہاں تک پولیٹیکلی لے کے آنا چاہتے ہیں بات، تو دیکھیں جو جی آئی ٹی کی جو مجھے جو بات لگی کہ وہ تھوڑی سی رپورٹ انکمپلیٹ تھی، وہ کہہ رہے ہیں اب بات شروع ہوئی تھی 4 فلیٹس کی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی ویلتھ از اپیرنٹلی بیونڈ ہز مینس، کہ اتنی انکم نہیں ہے جتنی ان کی ویلتھ ہے، لیکن اس کے بعد اس لیے لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا انہوں نے کچھ نہ کچھ بےایمانی چوری کری ہے، لیکن کبھی کسی میاں صاحب کے 4-3 ادوار میں آج تک انہوں نے ایک بات بھی نہیں کری۔ اور یہاں پہ جے آئی ٹی کی رپورٹ انکمپلیٹ ہے کہ بھائی کدھر کمیشن لیا ہے خدا نخواستہ، کدھر رشوت لیا ہے، کدھر کک بیک لیا ہے، کہیں تو بتاؤ، ایک جگہ تو بتاؤ کہ نواز شریف نے اپنی دور حکومت میں کہیں پر اپنی آفس کا غلط استعمال کر کے کہیں رشوت لی ہے خدا نخواستہ، یا کہیں رشوت یا کوئی کک بیک لیا ہے۔ جے آئی ٹی کا مین چارج ان کے اوپر یہی ہے کہ ایسٹس بیونڈ مین ہے ایز اے پبلک آفس ہولڈر۔ یہ نیب کا انہوں نے آرٹیکل 9 کا حوالہ اس لیے دیا، لیکن چانڈیو صاحب سے پہلے پوچھ لیں، چانڈیو صاحب یہ دستاویزات جو ہم دکھا رہے ہیں یہ سرکاری دستاویزات ہیں، اوریجنل لیٹرز ہیں جو برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل نے تحریر کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل مالکہ ان کمپنیز کی مریم ہے۔ تو اس کے بعد کافی سالڈ ایویڈنس ہے، گنجائش بہت تھوڑی رہ جاتی ہے کہ اس کے اندر ابہام پیدا کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے سے چوری کی ہے کہاں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک کیس بنا ہے، ایک چیز ہے، ایک پراپرٹی ہے جو قانونی طور پر آپ کی ہے، اب بتایا جا رہا ہے بتائے جی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح گیا ہے، تو آپ کو ثابت کرنا ہے۔ پر میں اس باتوں میں نہیں بات کرتا، عرفان قادر صاحب میرے محترم ہیں وہ بات کر رہے ہیں، دنیا پاکستان پوری کے قانون دان ماہرین سب باتیں کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کھل کے رہ گئی ہے۔ میں سیاسی کارکن صرف سیاسی لحاظ سے دیکھ رہا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کی سیاسی شخصیت ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ساری پارٹیوں کو چور چور چور، پیپلز پارٹی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے، بس چور کرپشن، اور جی پیٹ پھاڑ دیں گے، یہ کریں گے۔ دیکھو خدا کا کرنا، عمران خان کو بولتے رہے خدا کا کرنا، دیکھو ایک بیلوں کا بھی کیس کھل گیا ہے، ہر جگہ سے گواہیاں شہادتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے جو اپنی خواہش کے مطابق کمیشن بنوایا اور بٹھائیاں تقسیم کی جس کمیشن پہ، آج انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ ملک صاحب جی آئی ٹی نے میاں صاحب کے پورے کیس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، میاں صاحب کی سیاست کو تباہ کر دیا ہے، اس کا جو تقدس ایمان ڈالانا تھا جو لوگوں کو جو وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کہیں سے بھی بری ہو جائے، کہیں سے بھی جیت جائے، ملک صاحب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ایک رائے بن گئی ہے، بچے کے زبان پہ آ گئی ہے۔ پتہ ہے میری رائے کیا ہے؟ بھلے کیس لڑے، کورٹ میں بھی جائیں، یہ بھی کریں، تو میں پھر کہتا ہوں باوقار راستہ اختیار کرے، کیس تو چل سکتا ہے۔ اگر میرے قائد نے ٹھیک کہا ہے بلاول صاحب نے، جتنا دیر کریں گے اتنے اس بحران کو بھی بڑھائیں گے اور خود کو خراب کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں کتنا اچھا تھا جب پاناما کی بات آئی، اپوزیشن نے اعتراض کیا، خان صاحب نے، پیپلز پارٹی نے مل جل کے بنا رہے تھے سیاست، اس کے لوگ کہتے جناب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ریزائن کر رہا ہوں، میرا خاندان ملوث ہے۔ حقیقت جب پارلیمنٹ میں جا رہے تھے جی دکھاؤ یہ کرو، اور ان کے سارے لیڈر کہہ رہے تھے عجیب الزام کیا لگا رہے ہو، پوری عدلیہ کھلی ہوئی ہے، عدلیہ کے دروازے کھلے، عدلیہ کے پاس جاؤ نا، وہ عدلیہ آ گئی۔ اب جے آئی ٹی، انہوں نے جے آئی ٹی کا فیصلہ پڑھا، ان کا عدلیہ کا فیصلہ پڑھا ہی نہیں تھا، مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ اب آج سے جے آئی ٹی کی ہمارا خواب ہے، یہ تو پرائم منسٹر ان کے وزیر کا بیان ہے جی، جے آئی ٹی تو پرائم منسٹر نے بنوائی تھی، چلو جی اچھا ہے آپ نے بنوائی تھی، اب جو فیصلہ آیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، ملک صاحب میں سیاسی بات کر رہا ہوں، قانونی اور یہ معاملات آپ بھائی بھی بیٹھے، میرے محترم و مکرم عرفان صاحب بھی، لیکن میں کہتا ہوں کیا یہ سیاسی وقار کی بات ہے؟ کیا پرائم منسٹر کو زیب دیتا ہے عدلیہ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی کے بیان دینا، عدلیہ کے بیان دینا؟ کیا وفاقی وزراء کو زیب دیتا ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے محترم و مکرم اداروں کو مشکوک بنا دینا، ان پہ کھلے عام تنقید کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا اچھا لگتا ہے؟ جھوٹ کا پلندہ کہنا اچھا لگتا ہے؟ اب عوامی جے آئی ٹی لگے گی،
اب آپ کی اس میں عدالت میں فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ کی عدالت آپ کی اجازت سے اگر میں فواد چودھری وکیل ہیں اور میرے خیال میں اس معاملے کے اوپر زیادہ اچھی اور مؤثر رائے ان کی بھی آ جائے گی. فواد آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. یہ ہمارے وہ خطوط ہیں جو ضیاء صاحب کو لکھے گئے برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل کی جانب سے. یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کافی اسسٹنس ہے کہ کچھ اور بھی چاہیے, کنوکشن اس سے ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور تصدیق کر رہے ہیں کہ نیلسن اور نیسکول دونوں کی مالکہ مریم صفدر ہے ان خطوط کی, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ٹرسٹ نہیں جڑا ہوا, کوئی اور ٹرسٹ نہیں ہے. یہ کافی سالڈ ایویڈنس ہے, خطوط ہیں سرکاری. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ندیم صاحب کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ اس کے اوپر کیا کسی کی رائے ہے کیا نہیں ہے, پہلے تو ذرا یہ قانونی نقطہ سمجھیے گا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے. تو جب کرمنل انویسٹیگیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اٹس ناٹ اوپن ٹو آبجیکشنز. سو ابھی میں پڑھ رہا تھا جس طرح آج ایک اخبار نے بھی, جو چہیتا اخبار ہے ہمارے مفتہ صاحب, نام لیے بغیر میڈیا سیل سمجھیں اس کو بھی, اور ان صاحب جو لکھتے ہیں وہ بھی ایک دن لکھتے ہیں دوسرے دن معافی مانگتے ہیں, پھر سٹوری لکھتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں. تو انہوں نے جو ڈیفینسز دیے ہیں, پہلی بات تو میں مفتہ صاحب کو بھی اور ان کو میرا مفت مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ڈیفینسز ہیں تو یہ آپ 16 سال کے لیے اندر ہیں, یہ آپ باہر نہیں آ سکتے. یہ تو اوریجنل لیٹر میں دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی یہ نہ پی ٹی آئی کی تسلی کے لیے بنی تھی نہ پی ایم ایل این کی تسلی کے لیے بنی تھی. یہ تو 3 ججز نے اپنی تسلی کے لیے اس کو بنایا تھا, اور منڈے آنورڈ وہ اس کو اپنی تسلی دیکھیں گے. جورسڈکشنل فیکٹ جو ہے کے اوپر کو بات کرنا چاہے گا کوئی لائر, کیونکہ ہمارے لائر کا تو میرا خیال ہے کوئی آرگومنٹ اس پہ ہوں گے ہی نہیں, بہت تھوڑے بہت ہی ہوں گے, کوئی ہوں گے تو. دوسرا جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 4 دستاویزات جو پی ایم ایل این نے جو بنیادی اس کے اوپر ریلائی کیا, یعنی ٹرسٹ ڈیڈ, اس کے بعد یہ کہ ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشل اونر نہیں ہیں مریم بی بی, اس کے بعد قطر کی ٹرانزیکشن اور یو اے ای کی مہر, چاروں کی چاروں فوج ثابت ہوئیں. اب یہ دیکھیں پیناما کیس تو پیچھے رہ گیا ہے, جو انہوں نے عدالت کے ساتھ پرجری کی ہے, جو فوج ڈاکیومنٹ پیش کیے ہیں, اور جو فیک کاغذات جن کے اوپر کیا ہے, یہ علیحدہ ان کے اوپر 10 سال قید کا ہے. جے آئی ٹی کہتی ہے کہ دھوکہ دہی کی اور فوج ڈاکومنٹس پرنٹ کی اور عدالت کو مس لیڈ کیا. عدالت کو مس لیڈ کیا. ناؤ سپریم کورٹ کا جو پروسیجر ہے اس کے تحت 2 آپشنز ہیں. یا تو سپریم کورٹ یہ جو جے آئی ٹی کے الزامات ہیں ان کے اوپر از خود ٹرائل شروع کر سکتا ہے, یا وہ یہ ٹرائل کورٹ کو کہے گا کہ آپ ان کے اوپر ٹرائل جو ہے وہ شروع کریں. یہ میں آپ کو پیناما کے علاوہ بات کر رہا ہوں. 2 دستاویزات جو فورن گورنمنٹس نے ہمیں دی میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت, ایک آئی ہمیں برٹش ورجن آئی لینڈ سے اور ایک آئی یو اے سے. یہ اتنے تیسری کو تگڑے ڈاکومنٹس ہیں. نہیں, اور تیسرے کو بھی اگر آپ کنسیڈر کریں جو قطر کے بینک نے ٹرانزیکشن دی ہے, وہ بھی اگرچہ گورنمنٹ کی نہیں ہے بٹ قطری بینک ہے جس نے یہ 2 حکومتیں لے لیں ابھی, قطری بینک کو چھوڑ دیں, 2 تو حکومتوں کے کھاتے ہیں نا, ایک یو اے حکومت کا سرکاری کھاتا ہے اور ایک برٹش ورجن آئی لینڈ کے اٹارنی جنرل آفس کا سرکاری کھاتا ہے. اتنی کمپریہنسو رپورٹ ہے, اتنا, اور جو آپ ایک صفحہ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا. اور جتنے ہی اس میں ڈینائبلٹی ہے آپشن ابھی کہ کہیں نہیں یہ جھوٹے کھاتے ہیں, ایسے ہی ڈینائبلٹی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ ابھی اس وقت 8:15 ساڑھے نہیں ہوئے, اس وقت جو ہے صبح کے 8:15 ہوئے ہیں, تو اب اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں نہ کہہ سکتا. اگر ان کا وکیل کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں کہ دن نہیں رات ہے اور اس طرح کے سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا ہے, تو ان آرگومنٹس کا تو دیکھیں جواب نہیں ہوا کرتا. لیکن یہ جو اس وقت جو دیکھیں یہ 2 ججز نے پہلے اس ایویڈنس کے بغیر یہ کنکلوڈ کیا تھا, پرائم منسٹر صادق اور امین. جے آئی ٹی نے اتنی کمپریہنسو ایویڈنس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے پرائم منسٹر صادق اور امین نہیں ہیں اور ان کی فیملی. لیکن اس پروسیس میں جے آئی ٹی نے کنکلوڈ نہیں کیا, یہ عدالت کرے گی کنکلوڈ. جے آئی ٹی نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اس میں فورجری ہے, فراڈ ہے. جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس سے اگر آپ کوئی بھی بندہ جو کنکلوژن اپنی ڈرا کر سکتے ہیں, آپ یہی ڈرا کر سکتے ہیں کہ یہ بریک لے لیں, ایک ہمارے ساتھ رہے گا جی. آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ استعفیٰ بالکل نہیں دیں گے, اور جو بیان جاری کیا گیا کہ 2 ٹوک انہوں نے اعلان کیا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے. ایک 93 کا ہمارے ساتھ فوراً حوالہ ذہن میں آ جاتا ہے, غلام اسحاق خان سے ان کی لڑائی چل رہی تھی اور وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی کہ استعفیٰ نہیں دوں گا, ڈکٹیشن نہیں دوں گا. ایز
پولیٹیکل لیڈر ان کا کافی زیادہ رائز ہوا، لیکن اس کے شاید 2 یا 4 روز کے بعد ہی انہوں نے خود ہی سمیاں توڑ دیں. جو اعلان کیا تھا کہ کچھ نہیں کروں گا، اس کے بعد سارا کچھ خود ہی کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آج پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر قائم رہیں، آپ پھر فیس کریں پورا سسٹم. یا متبادل آپشن ان کے پاس یہ تھی کہ سیاسی جماعت ایک دوسرا منتخب نمائندہ لے آتی ہے ایز پرائم منسٹر اور اس پورے پروسیس کو چلنے دیتے، اور پرائم منسٹر اپنا ٹرائل فیس کرتے. جب نام صاف ہوتا تو واپس آ جاتے. عرفان قادر صاحب، کیا پریفرڈ بہتر آپشن کیا تھی اس میں؟ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیں، اخلاقی طور پہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود چونکہ یہ موقف اٹھایا تھا پچھلی حکومت میں کہ جو پچھلی حکومت کے وزراء اعظم ہیں اور جو ان پہ ایلیگیشنز لگی تھیں یا وزراء پہ ایلیگیشنز لگی تھی، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہیے اور پھر دوبارہ اپنی کرسیوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. تو اخلاقی طور پہ ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں. لیکن اب اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. چانڈیو صاحب نے جو بھی بات کی ہے بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ تو ان کی پوزیشن اب بہت ویک ہو گئی ہے. قانونی طور پہ اب دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اور میں اسماعیل صاحب سے اس بات پہ بالکل ایگری کرتا ہوں، وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جہاں تک کرپشن اور کرمنالٹی کا تعلق ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ مریم صاحبہ وہ بینیفیشل اونر کہلاتی ہیں یا حسین یا حسن نواز صاحب کہلاتے ہیں. اصل چیز جو یہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ہولڈر آف پبلک آفس میاں صاحب ہیں اور ایک لمبے عرصے تک یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے سب بچے تھے. تو لہٰذا یہ تو ایسے ہی ان کو آگے کیا گیا ہے، بچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو. تو ان کو چاہیے تھا کہ جو موقف انہوں نے پارلیمنٹ میں لیا تھا اسی موقف کے تحت خود سامنے آتے اور اس طرح کا موقف پیش نہ کرتے. اب فار ایگزامپل مریم صاحبہ کا آپ بات کر رہے تھے کہ ان کے پرائم منسٹرشپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے اگر کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کوئی مس اسٹیٹمنٹ کر دی ہے ود ریگارڈ ٹو بینیفیشل اونرشپ آف دیز پراپرٹی آف دیز کمپنیز. تو اس کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ فی الحال تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوئی ممبر نہیں ہے نیشنل اسمبلی کی، لہٰذا ان کو تو ڈسکوالیفیکیشن ابھی تو اٹریکٹ نہیں ہوگی. یہاں بعد میں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ اگر وہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو آتا ہے، اس کے بارے میں ابھی ان کو یہ بھی موقع ہوگا کہ وہ یہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ریکنسائل کریں. فواد صاحب جی، نامینیشن پیپرز کے وقت ہی جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو آ جائے گا نا، اور پھر اگر وہ نیب میں چلا جاتا ہے تو وہاں تو 10 ایئرز ڈسکوالیفیکیشن انٹیل ہے. ویسے میں آتا ہوں نا ایک سیکنڈ، اگر میرے بی بی کے اوپر یہ چیز آ جائے تو جب نامینیشن پیپرز وہ فائل کریں تو وہاں پہ وہ چیلنج ہو جائیں گے. فواد صاحب میں ذرا بات جی عرفان صاحب جی تو میں یہ کہہ رہا تھا اب جب یہ معاملہ نیب میں جائے گا، یہ فواد صاحب آپ بھی ذرا سنیے گا، یہ معاملہ جب نیب میں جائے گا تو آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ میرا اپنا جو ویو رہا ہے ایز پروسیکیوٹر جنرل، اور میں خاصا عرصہ رہا ہوں پروسیکیوٹر جنرل، میرا یہی ویو تھا کہ ہولڈر آف پبلک آفس جو ہیں ان کی حد تک تو کنوکشنز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر فیملی ممبرز ایکٹیولی انوالو نہ ہوں تو ان کی کنوکشن بھی نہیں ہونی چاہیے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم میں. سیاست اپنی جگہ، لیکن ہم سب نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے ہمیں دل بڑا کر کے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اور یہ جو صادق اور امین کا کانسیپٹ، اس کو ہم اتنا دور تک نہ لے جائیں کہ میڈیا ہم سب کے کلپس نکال لے، میرے بھی نکال لے، فواد صاحب کے بھی نکال لے، چانڈیو صاحب کے بھی نکال لے، اور ہماری انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس اگر ہوں ہمیں موقع بھی نہ دے ریکنسائل کرنے کو اور کہہ دے کہ اب ہم سب صادق اور امین نہیں رہے. تو یہ صادق اور امین کے زمرے میں بھی وہ معاملے آتے ہیں آپ اس پہ جیسے میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دے رہے ہیں عرفان قادر صاحب، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دے رہے ہیں. وہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو خواتین ہیں جیسے اگر ان کے نام کے اوپر انہوں نے ہولڈ کیا ہے، بٹ یہاں پہ اب پرابلم ہے نا. مثلا مریم نواز شریف صاحبہ کا اگر آپ لیں، انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی ہے. تو اب اگر آپ کو ان کو بیونڈ مینز میں اگر سزا نہیں بھی ہوتی تو 10 سال فوج 467 468 میں تو ان کو ہوگی، بیکاز انہوں نے فوج پیپر جو ہیں وہ جمع کروائے. مفتاح صاحب دیکھیں، ایک تو یہ فرسٹ آف آل پھر سے ایک مرتبہ کہوں گا کہ یہ کیس کرپشن کا نہیں ہے میاں نواز شریف کے اوپر. یہ کیس جو ہے ایٹ ورسٹ از کہ ایسٹس بیونڈ مین جس کی بات کر رہے ہیں، یہ حوالے کا کیس کہہ لیجیے. اور مجھے نہیں بالکل یار کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ فواد. آپ کو بھی پتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے
ابھی یہ 9 سال اس بار جو حکومت میں رہے ہیں اس سے پہلے جو 2 ادوار میں رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو برانڈ ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, وہ چوری نہیں ہے, وہ مطلب کرپشن نہیں ہے. اور ایک جو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک تو یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے, جو جہاں تک بات ہوئی ہے کہ ایسٹ بیونڈ مین, تو یہ ایک ججمنٹ ہے آصف سعید خوطہ صاحب کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ mere identification of asset is not enough to convict for conviction unless a nexus is established between misuse of authority. تو کوئی نیکسس ابھی تک نہیں کرا, نہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آئی ہے, نہ کہیں پر یہ بات آئی ہے کہ خدا نہ جے آئی ٹی نے کرپٹ پریکٹسز کا ہی ذکر کیا ہے. جب انہوں نے نیب کے آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا تو انہوں نے ندیم صاحب, ملک صاحب ایک جگہ تو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. آپ کے 2 پروگرام دیکھے ہوتے, وہ انعام سحری صاحب جس میں نے وہ دیکھے ہیں پروگرام, اور وہ انعام سحری وہ جینیسس جو حدیبیہ کا ہے وہ پڑھا ہوتا تو پھر یہ بات, وہ انعام سحری جو ہے وہ ڈاکٹر زمانی 2 ہے, ڈاکٹر زمانی 2 ہے یار, چھوڑو ہوگا یہ وہ ہوگا. چانجی صاحب کو بھی لے لیں. صرف میں آخری پوائنٹ ایلیگیشن بتانا چاہتا ہوں مفتہ صاحب کی سہولت کے لیے کہ کیا ہے ایلیگیشن. یہ تھا کہ آپ نے جو موٹر وے کا کمیشن تھا جو 8 ارب روپیہ تھا اس کو کنورٹ کیا, یہاں سے باہر بھیجا گیا, پھر 46 جو شریف فیملی کے افراد ہیں ان کے نام کے اوپر واپس آیا. میستہ خان اور خیستہ خان 2 حوالہ ڈیلرز تھے. 25 سال بعد یہ بات ہے. اچھا ٹوٹل کاسٹ جو تھی نا موٹر وے کی, کتنے سال بعد یہ واپس آئی باتیں, ٹوٹل کاسٹ جو تھی نا وہ صرف 20 ارب روپے کی. یہ باتیں کتنے سال بعد, 25-30 سال بعد, یہ ابھی ان کو آفٹر دا فیکٹ 25 سال پہلے کس نے کہی تھی, 25 سال پہلے پتہ نہیں, وہ پتہ نہیں کسی نے کہی تھی, مجھے نہیں پتا. لیکن میں آپ سے اتنی گزارش کر دوں, چانڈی صاحب آپ کے دور میں کا تو ٹوٹل پروجیکٹ تھا 8 ارب روپے. جنرل نصیر اللہ بابر نمبر دے دینا ہے بس آپ. جنرل نصیر اللہ بابر نے سب سے پہلے یہ تحقیقات کروائی تھی ایف آئی اے سے, اور سب سے پہلے یہ الزامات آئے تھے, لیکن آج تک کوئی کیس جو ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچا. رحمان ملک کے اوپر تو انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے کہ وہ سیلف پروجیکشن چاہتے تھے, اور دائیں بائیں انہوں نے بہت سی باتیں کی, اور رپورٹ کے اوپر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ بہت سی رپورٹ کی چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ کے دور میں کیا تحقیقات ہوئی تھی اور کیس پہ سزا کیوں نہیں ہوئی پھر, اگر اتنی سالڈ ایویڈنس دستیاب تھی تو؟ میں بتاؤں, یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے, یہاں ہر چیز سیاست کے پردے میں چھپائی جاتی ہے. کتنی بھی بات آپ حقیقت کرنا چاہیں, اگر وہ سیاسی رنگ دے دیں تو کئی حصہ, کیونکہ ان کا حمایتی حصہ بھی ہے, اور خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کا ماحول جڑ جاتا ہے. کہاں سے ملائکہ کی طرح یہ لوگ آتے ہیں غیب میں سے نکل کر, اور پیپلز پارٹی کو مجرم قرار دیں گے, ان کو ہمیشہ بے گناہ ثابت کرتے. اب اس باتوں میں نہیں جاتا. ابھی انہوں نے کہا کہ بتائیں کوئی چوری کی ہے, کوئی کرپشن کی ہے. نہیں جی, کون کہہ سکتا ہے میاں صاحب آپ کو چہرے سے چور لگتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. لیکن اگر عدالت کہے کہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہے ان کے جو دولت اور املاک ہے, تو کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر کیس تو کسی غیبی قوت پر چلانا چاہیے, کوئی غیبی طریقے سے آئے, قانونی طور بتائیں یہ کہاں سے لیے, کہاں سے پیسے. اس میں کرپشن نہ کیا کہتے ہیں, کرپشن کیا ہے؟ کرپشن آپ کو دیکھ کے رشوت لیں گے, کرپشن وزیر اعظم جیسی شخصیت جا کر کہیں سے پیسے لے گی, ایسے تو نہیں ہے. آپ نے پراپرٹی بنائی ہے, آپ عدلیہ کو بتائیں کہاں سے بنائی ہے. نمبر 2, عرفان صاحب نے بھی کہا, ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو انکوائری کی بات ہے, تحقیقات کی بات ہے, یہ کسی اور نے نہیں کی. استعفیٰ کی بات بھی نہ عمران خان نے کہا ہے نہ بلاول صاحب نے کہا ہے. استعفیٰ کی بات بھی وزیر اعظم صاحب نے خود کہی ہے. انہوں نے خطاب میں فرمایا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اگر جے آئی ٹی کے نتیجے کی انکوائری کے نتیجے پہ اگر میرے پر کچھ الزامات آ جاتے ہیں, ثابت ہو جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے میں سب سے پہلے میں استعفیٰ دے کر الگ ہو جاؤں. اب آپ ہو جائیں نا, اب اپنے تقدس کی خاطر ہو جائیں, سیاست کے تقدس کی خاطر ہو جائیں, ملک کو افراتفری سے بچائیں. اب آپ اور کتنا خراب ہونا چاہتے ہیں بچوں کو. اب دیکھیں ندیم ملک صاحب کہہ رہا ہے, فواد بھائی کہہ رہے ہیں, اور بچوں کو آگے کیا ہے. یار ایسے بھی کوئی کرتا ہے اپنی سیاست کے بچانے کے لیے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ مولانا چانڈی صاحب, آپ بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, ایک تھوڑی سی انسانی ہمدردی کے مطابق ایک نیوز ہے جس کو میں پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں. لاہور میں نون لیگ کے ایم پی اے شاہ جہان, ان کے گھر سے ان کے ملازم کی لاش برآمد ہوئی. عجیب و غریب ایلیگیشن ہے, ان کی بیٹی کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ وہ ان کو مارتی تھی, لیکن وہ انکاری ہیں, خود جو ایم پی ہیں وہ اس سے انکاری ہیں. وہ کہتی ہیں بچہ بیمار تھا اس لیے اس کی ڈیتھ ہو گئی. پاکستان میں تواتر کے ساتھ فواد یہ بھی سٹوریز آ رہی ہیں. ویری انفارچونیٹ ہے. یہ پہلے یہاں پہ ہوا اسلام آباد میں, وہ ایک جج کا, یہ جو ڈومیسٹک سرونٹس کا ایشو چل رہا ہے, جو اتنے چھوٹے بچوں کو, اسپیشلی بچیوں کو رکھتے ہیں,
اور پھر جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے بالکل مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی. یہ جو اپنا آپ کے منسٹر ہیومن رائٹس ہے, ایک تو یہ ظفر اللہ صاحب 20% کو ملانے کی کوشش کریں پروڈیوسر نہیں, لیکن ندیم صاحب میں تھوڑا سا مفتاح صاحب مجھے آپ سے جو کہنا یہ ہے کہ بیرسٹر یہ جو ہیں آپ کے ظفر اللہ صاحب جو جن کے پاس چارج ہے ہیومن رائٹس ڈویژن کا, وہ روز ایک پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف کرتے ہیں. اتنے واقعات ہوئے ہیں, انہوں نے زحمت نہیں کی ہے کہ میڈیا پہ آ کے یا اسمبلی میں یا کسی جگہ کے اوپر ان چیزوں کو اٹھانے کی, جواب دینے کی. چودھری صاحب آپ خبر پڑھیں نا تو ہاتھ جلائے ہوتے ہیں, استری لگائی ہوتی ہے, لوہے کے راڈ سے یہ سریے سے مارا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے کوئی ہم کوئی یا آپ کو اس کا تکلیف ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں فواد چودھری صاحب ویسے تو نہیں, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, یہ بچوں کا معاملہ ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں. رسپانسبلٹی بھائی, اسٹیٹ شوڈ ایکسپٹ رسپانسبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن سوسائٹی شوڈ ایکسپٹ ندیم الحق ندیم ملک مجھے اور آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور مفتاح کو اپنی. نہیں دیکھیں سب کی رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی. یہ ہم سب کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 9 سال کے بچے اب 70 سال آزادی کے بعد بھی ابھی کسی گھر میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ تشدد ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ یو ایون براٹ دس. اچھا, بچی کے ساتھ شاید رابطہ ہمارا ہو گیا, اس کی زبانی سن لیں. کیا ہوا تھا گھر میں, یہ بتائیں کہ بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا, اختر کے ساتھ کیا ہوا تھا, یا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. لوہے کے چمچ اور لوہے کے راڈ کے ساتھ اور لکڑی کی سوٹی کے ساتھ مارا گیا, جس کی وجہ سے میرے بھائی کو غلط جگہ پہ لگی اور میرے بھائی کو باجی فوزیہ نواز شریف ہاسپٹل لے کے گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے ایکس رے کیا اور میرے بھائی کی رپورٹ میں آیا ہڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کی جگہ سوجی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے میرے بھائی کو 1-2 دن سے بہت زیادہ پین ہونے لگی, اور پین ہونے کی وجہ سے میرے بھائی کی کل میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا قصوروار میں باجی فوزیہ اور آنٹی شاہ جہاں باجی بلے کو قرار دیا کہتی ہوں, اور انہوں نے مجھے بھی لوہے کے راڈ اور لوہے کے چمچ کے ساتھ اور لکڑی کی سوٹی کے ساتھ مارا, جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر عطیہ مارا کس نے, یہ نشانات. کس نے مارا عطیہ؟ یہ باجی فوزیہ نے مارے نشان, اور یہ انہوں نے اچھا, یہ فوزیہ ان کی بیٹی ہیں جن کا یہ نام لے رہی ہیں. عادل میمن صاحب ایس پی سٹی لاہور ہمارے ساتھ ہیں. عادل میمن صاحب السلام علیکم, آپ فرمائیے گا کہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے, کیا ہوا؟ وعلیکم السلام. ندیم صاحب تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اس میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے یہ ایف آئی آر درج کر دی ہے 302 کی ہے, مرڈر کیس کی. کس کے خلاف؟ اسلم صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں انہوں نے درج کرائی ہے فوزیہ بی بی دختر عبدالسلام کے خلاف. یہ جو ایم پی اے صاحبہ ہیں میڈم شاہ جہان, یہ ان کی بیٹی ہیں, اور اس میں آئی وٹنس ہے یہ جو بچی عطیہ جس کا ابھی آپ اسٹیٹمنٹ لے رہے تھے, تو اس کے بیان کے مطابق فوزیہ بی بی نے ان کے اوپر تشدد کیا, تو جس کی وجہ سے اختر کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بھائی کی. تو ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروا لیا, وہ رپورٹ بھی آ گئی ہے. اس میں ڈاکٹرز نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ اس کو ایکسیسو ٹارچرز کی وجہ سے جو ہے ٹراما کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. ابھی یہ جو ملزمہ ہے فوزیہ بی بی, اس نے پری اریسٹ بیل کروائی ہوئی ہے 20 تاریخ تک, تو اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا. اور لیکن ایس پی صاحب میں قانونی اور پولیس کے معاملات نہیں سمجھتا, اگر آپ کی یہ جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی وہ پروو کرتی ہے کہ ایکسیسو ٹارچر سے ڈیتھ ہوئی ہے, یہ اس کی فائنڈنگ ہے آپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی, تو وہ کون سے جج صاحب ہیں جنہوں نے اس کو 20 تک کی بیل دے دی ہے؟ یہ پری اریسٹ بیل ہے, اور یہ جو بھی ملزم اپلائی کرتا ہے اس کو نارملی مل جاتی ہے. یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے یہ آ جائے, انہوں نے بیل کل کروا لی تھی. تو یہ جب نیکسٹ ڈے مرڈر کیس میں بھی بیل ہو جاتی ہے ایس پی صاحب, جب یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ہے کہ ایکسیسو ٹارچر ریزن بنا ہے پھر بھی ہو جاتی ہے, وہ کینسل ہو جانی چاہیے فوراً. جی وہ اب جو نیکسٹ ڈیٹ ہے اس سے ہم ریکارڈ پیش کریں گے, اپنی فائنڈنگز پیش تو کریں گے. لیکن اگر وہ پاکستان سے فرار ہونے کی بھاگنے کی کوشش کریں پھر, جی اگر وہ پاکستان سے فرار ہونے یا بھاگنے کی مین وائل کوشش کریں پھر نہیں, تو یہ جو نیکسٹ ڈیٹ آف بیل ہے اس ڈیٹ تک ہم ٹیکنیکلی اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے اس ملزمہ کو, اور ہم نے اس ڈیٹ کا ویٹ کرنا, اس دن ہم اپنی فائنڈنگز پیش کریں گے اور اس کی بیل کینسلیشن موو کریں گے. جیسے وہ بیل کینسل ہوگی پھر ہم ملزمہ کی فائنل فائنڈنگز کیا ہوں گی عدالت کے سامنے؟ جی اس میں اب ہم نے ملزمہ کا اسٹیٹمنٹ لینا ہے, ابھی تک وہ شامل تفتیش نہیں ہوئی, اور ہمارے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے, تو ہم یہ اس کے ساتھ کنفرنٹ کریں گے ملزمہ کو اور اس کا بیان لیں گے, اس کی روشنی میں ہم اپنی اوپینین بنائیں گے اور وہ کورٹ کے سامنے پیش کریں گے. بہت شکریہ عادل میمن صاحب. مفتاح صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایکسیسو ٹارچر از دی ریزن, یہ اب اسٹیبلشڈ ہے, یہاں پہ کچھ کیا بول سکتا ہے, تکلیف ہوتی ہے آپ کو یہ سن کے؟
I have nothing to say. فواد بڑا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ اور یہ سب سے جو مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بالکل یا تو ریڈنڈنٹ ہے، نظر نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا، واقعات مسلسل ہو رہے ہیں نا. اصل میں سوال یہ ہے کہ واقعات رک کیوں نہیں پا رہے، اور یہ جو انفورسمنٹ ہے ہماری ونس اگین ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری انفورسمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. عرفان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، عرفان صاحب اس پہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ واقعات کا تواتر جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، ہر دوسرے روز آپ پڑھتے ہیں. ابھی ایک اور خبر ہے ایبٹ آباد کی جہاں ایک بچے کو اس طریقے سے مارا گیا. جی یہ جو لا انفورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جب چار دیواری کے اندر بند کمروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ تو لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف اویئرنیس ہے، یہ بربریت ہے، اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کچھ میں حیران ہوں وہ ہے کہ یہ پری اریسٹ بیل ان کی کیسے ہو گئی ہے. پری اریسٹ بیل کے جو پرنسپلز ہیں وہ تو یہ ہے کہ پری اریسٹ بیل میں پولیس کی میل آف آئی ڈیز آپ نے نہ صرف سٹیٹ کرنی ہے بلکہ آپ نے پروف کرنی ہے. اور یہ اتنے لائٹلی ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے یہ یہاں پہ پری اریسٹ بیل کر دی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ یہ اٹھائیں کہ سپریم کورٹ نے ظفر حجازی کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس کو پری ریسٹ بیل کرا کے بیٹھ گئے. ایک سیکنڈ، ظفر حجازی کو ذرا مکس اپ نہ کریں. یہ عدالتوں کو بھی آپ دیکھیں، آپ تو بہت بڑے وکیل بھی ہیں، یہ عدالتوں کا بھی رول دیکھیں کہ پری اریسٹ بیل کے تو پرنسپلز آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. آواز آ رہی ہے؟ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عرفان قادر صاحب، آپ چانڈیو صاحب، فواد چودھری صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، سب کا شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.